باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج دوبارہ پیغام رمضان کی نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جناب پروفیسر محمد افضل حیدری صاحب، آپ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف علماء و مشائخ ونگ، اور آپ کیپس کالج اور دیگر کالج میں آپ لیکچرار بھی ہیں۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم پروفیسر افضل حیدری صاحب، ماہ رمضان المبارک کا ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا حق ادا کریں، ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں، لیکن اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قیام رمضان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ قیام رمضان کیسے ہوگا اور اس کا انداز اور طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کا عشاق سیام جو ہیں وہ 11 مہینے انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ نیکیوں کے عاشقوں کا مہینہ ہے، ماشاء اللہ، اور یہ نیکیوں کی فصل بہار ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم نے اس کے ایک ایک لمحے میں ایک ایک جو ساعت ہے اس میں اتنی خیر و برکت رکھی ہے بے شک، کہ اللہ نے اس روزے کی برکات جو ہیں وہ تقریباً ہر امت کو اس کا ایک ایک حصہ دیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید سے واضح ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے، مثال کے طور پر آج ہی دیکھ لیں، آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ ایسٹر کے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی تمام رحمتوں اور نعمتوں کو یکجا کر کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور ساتھ میں عاشورہ کا روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو مسلمانوں کی تو وہ دلی خواہشیں پوری ہوئی جن کی وہ حسرتیں لیے بیٹھے تھے کہ اللہ کریم نے ان کی دعا کو سن لیا، اور باوجود اس کے کہ عرب کا معاشرہ روزہ رکھنے کا عادی نہیں تھا، ان کی تربیت اس طرح کی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان فرمائیں تو صحابہ کرام اس قدر والہانہ طریقے سے اس کو رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیام اللیل کے حوالے سے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا۔ سبحان اللہ، تمام علماء کرام نے اس حدیث کے ٹکڑے پر بڑی زبردست قسم کی تفاصیل اور تشریحات لکھی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وقامہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد تراویح ہے، کہ اللہ نے رمضان المبارک کی خاص برکت سے امت مسلمہ کو
20 रकात तरावीह नसीब फरमाई। सुभान। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन तो खुद अपनी मस्जिद नबवी में खुद तरावीह पढ़ाई, और ये इस कदर महबूब और पाकीज़ा अमल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर पसंद था कि तीसरे दिन आप खुद तशरीफ़ नहीं लाए, सहाबा इकराम इंतज़ार करते रहे। ऐसा ना हो कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए मेरे साथ निस्बत की वजह से और महबूब होने की वजह से। तो रमज़ान मुबारक की रातों में क़याम, तरावीह का पढ़ना, ये उम्मत मुस्लिमा की एक अलहदा खुसूसियत है। और फिर उन तरावीह के अंदर कुरान मजीद का सुनना, कुरान मजीद और तरावीह ये और साथ में रमज़ान की एक ऐसी निस्बत है कि जो अल्लाह ताला ने ना तो किसी उम्मत को दी है और ना ये फजीलत और मेयार किसी महीने को दिया है। इसलिए जहाँ आप रमज़ान मुबारक के रोज़े बड़े एहतमाम के साथ रखें, उसकी इफ्तारी का एहतमाम करें और इसी तरह उसकी आप सहरी का एहतमाम करें, खुद भी रखें, दूसरों को इसकी फजीलत भी सुनाएं, साथ साथ इसकी जो अल्लाह ताला ने क़ियामुल लैल में फजीलत रखी है आप उससे भी महरूम ना हो, बल्कि उसको जहाँ तक मुमकिन हो आप कोशिश करें, जहाँ तक मुमकिन हो आप कुरान मजीद खुद तरावीह पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कुरान की ख़ास निस्बत है। जिस तरह के मुसलमानों के महल्लों में, शहरों में आप रात को जब निकलते हैं तो आपको हर गली कूचे से कुरान मजीद की आवाज़ और सदा सुनाई देती है, ये सिर्फ उस क़ियामुल लैल की बरकत है। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों को अल्लाह ताला ने क़ियामुल लैल का रमज़ान मुबारक में जो आपको मकाम अता फरमाया है वो इस कुरान की निस्बत और रोज़े की निस्बत से है। इसलिए आप जिस कदर आप इसका हुसूल कर सकते हैं, ये मुबारक महीना हमारे सरों में आ पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस तरह इसके रोज़े रखने की और दूसरों को रोज़े उनके इफ्तार करवाने की फजीलत है, इस तरह इसके क़ियामुल लैल की भी बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने तमाम घर वालों समेत कोशिश करें कि आप अपने घर में पढ़ें तरावीह, नमाज मस्जिद में पढ़ के वापस घर में आएँ। अगर जामिया मस्जिद में पढ़नी है तो अपने बच्चों को साथ ले जाएं ताकि वो भी कुरान सुने, और जो अल्लाह ताला ने क़याम रमज़ान में बरक़ात रखी हैं वो भी उनसे फ़यूज़ और बरक़ात हासिल करें। एक हदीस मुबारक में आता है कि एक दफ़ा एक सहाबी वफ़ात पा गए और साल बाद दूसरे सहाबी वफ़ात पा गए। जो साल बाद वफ़ात पाते हैं वो उनसे पहले जन्नत में चले जाते हैं। नाज़रीन किराम, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, इस उम्मीद के साथ कि ब्रेक के बाद ही आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल हैदरी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम फ़ज़ाइल रमज़ान और मसाइल रमज़ान पर बड़ी ही बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हमारी आवाम के लिए कई ऐसे सवालात जो उनके ज़हनों में हैं, हम चाहते हैं कि उनके जवाबात हम आप तक पहुँचा दें। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अफजल हैदरी साहब, क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं, नौजवान नस्ल के साथ आपका जो रब्त है बहुत ज़्यादा है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस माह मुक़द्दस के अंदर भी वो नौजवान, वो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, वो इस माह मुक़द्दस के अंदर भी जो सारी रात पबजी गेम खेलते हैं, सारा दिन वो टिकटॉक बनाते हैं, माँ बाप के वो नाफरमान हैं, लेकिन वो रोज़े की पाबंदी करते हैं। आप मुझे ये बताएं और हमारी आवाम तक इस चीज़ का जवाब दें, क्या वो लोग क़यामत के दिन इस माह मुक़द्दस के अजर से, सवाब से मुस्तफ़ीद होंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामा साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरह के देखें कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने एक मखसूस जुमला फरमाया है कि अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब रोज़ा साइम जो सियाम होता है ना, जिसे हम सौम कहते हैं, अब सौम क्या चीज़ है? सौम का लफ्ज़ी मतलब होता है रुक जाना। अब रुकने का मतलब उलमा ने इस
حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے پورے بدن کا روزہ ہے، مطلب آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا روزہ ہے، آپ کی زبان کا روزہ ہے، آپ کے کان کا روزہ ہے، پورے بدن کا آپ کا روزہ ہے۔ کبھی آپ یہ مت سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے وجود کو کھانے پینے سے روک رکھا ہے تو یہ ہم صاحب الصوم ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بے شک۔ اس لیے ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ شریعت مطہرہ میں صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی آپ نے اپنے بدن کو تمام منہیات سے روک لینا ہے، اس کو کہتے ہیں صوم۔ اب اس کے اندر ہر طرح کی برائی خارج ہو جاتی ہے، جو آپ کے ہاتھ سے برائی ہو سکتی ہے آپ اس سے رک جائیں گے، جو زبان سے ہو سکتی ہے آپ اس سے رکیں گے، جو کان سے ہوتی ہے آپ اس سے بھی رکیں گے۔ اب اگر بالفرض آپ گیم کھیلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ اور اس کے لمحات آپ اس قدر لغویات میں لگے ہوئے ہوں گے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جو ترک ما لا یعنی، مومن ہمیشہ لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے وقت گزارنا ہے تو اللہ کا کلام پڑھیں، آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اشخاص ہلاک ہو گئے، حالانکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن 3 آدمیوں سے متعلق پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا ذکر ہو اس نے درود پاک نہ پڑھا تو وہ بھی اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اسی طرح جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے اختتام سے پہلے اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ اسی طرح جس نے دونوں والدین کو بوڑھا یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ اگر لغویات میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے رمضان کی تقدیس کا لحاظ نہیں رکھا۔ اس لیے رمضان کا احترام ایک باقاعدہ طور پر علیحدہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے لمحات میسر آنا، حالانکہ حدیث مبارکہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام شعبان میں دعا فرماتے ہیں اللہم بلغ رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ان ساعتوں میں جن ساعتوں میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، شیاطین سارے کے سارے قید ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے لمحات میں اور وہ مسلمان نوجوان اگر وہ گیموں میں لگا ہوا ہے تو بالیقین اس کے لیے یہ لمحہ فکری ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں ان لمحات کو کیسے ضائع کر رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا روزہ تکمیل دین کی طرف جائے گا۔ اس میں پروفیسر عبدالحیدری صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی رحمت اور گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے، یہ ہمیں بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک سے برکت کی وجہ سے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اور یہ کس طرح ہم کیا اپنا انداز اپنائیں یا کون سا ایسا خاص عمل کریں۔ روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود نہ انسان اپنی زبان کی بد کلامی سے باز آ رہا ہے، نہ انسان دوسرے کو دھوکہ دینے سے باز آ رہا ہے، نہ انسان اپنی گناہوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ دل میں یہ چاہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے بخشش کا بہانہ بنے، یہ روزہ میرے لیے اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنے، اس کے لیے کن اعمال پر اسے عمل کرنا چاہیے؟ علامہ صاحب حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آپ ہی کے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یہ 2 چیزیں ہیں، ایمان اور احتساب۔ اب رمضان کے روزے، احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، آپ نے سحری کھا لی ہے، تو اب آپ شام تک اپنا احتساب کرتے چلے جائیں کہ کس طریقے سے میں نے روزہ رکھا، کہیں کسی بھی مقام پر آ کر میرا روزہ کمزور تو نہیں ہو رہا،
کیا ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے ہو، کان کے ذریعے سے ہو، ہاتھوں کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، سوچ اور فکر کے ذریعے سے ہو، قدموں کے ذریعے سے ہو، آپ نے اپنے روزے کا احتساب کرتے رہنا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب، آپ نے روزے کا احتساب کرتے رہنا ہے۔ اب روزے کا احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کو برائیوں سے بچا کے شام تک لے جانا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب اپنے روزے کو احتساب کے ساتھ کیا، نمبر 2 کام آپ نے روزے کو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب ایمان کے ساتھ رکھنے کا مطلب کیا؟ ایمان کے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ روزے کو اللہ کا انعام سمجھ کر آپ کریں۔ آپ کی دل لگی ہو روزے میں، اور آپ روزے میں اس قدر انہماک ہو آپ کا کہ آپ اس کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا، مطلب اس میں پوری آپ کی دل لگی ہو، آپ کو روزے کی لذت کا احساس ہو۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو آپ کے منہ میں ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بو مشک سے زیادہ عزیز ہے، تو یہ روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ایسے ہی انہماک آپ کا بھی روزے میں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ آپ روزے کو کسی طرح کا بوجھ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ گرمی زیادہ ہوگی یا سردی زیادہ ہوگی یا دن طویل ہے یا دن چھوٹا ہے، میں بیمار ہوں یا کمزور ہوں یا میں نے پڑھائی کرنی ہے یا میں نے ذمہ داری دوسرے نے۔ دیکھیں، بے شک آپ رزق کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن رزق حلال کمانا اللہ کے فرائض کے بعد فریضہ ہے، ان سے مقدم نہیں ہے۔ اس لیے آپ روزے کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، ایمان کی لذت کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا۔ آپ جب یہ 2 کام کر لیتے ہیں، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اگر آپ کے روزے میں یہ 2 چیزیں ہیں تو پھر آپ کو نتیجہ کیا ملتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس طرح آپ اپنے روزوں سے اپنے سابقہ گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ محترم جناب حیدری صاحب، میں آخر میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایسا پیغام دیں کہ وہ اس ماہ مقدس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں حاصل کر سکیں۔ وہ کیا کریں؟ آپ کا پیغام نوجوان نسل کے لیے ہے، آپ کا پیغام اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، آپ کا پیغام ہماری تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اس ماہ مقدس کو کس طرح اس کا حق ادا کیا جائے اور کس طرح اس کی برکتیں حاصل کی جائیں۔ اس کا مختصر پیغام دیجیے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بس 2 لفظوں میں یہ پیغام ہے تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں۔ اس لیے اس میں جس قدر ممکن ہو نیکی کریں، نیکی پھیلائیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ جب آپ خود نیک عمل کریں گے، آپ نوجوان ہیں اور جوانی میں عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والا دن نوجوان یعنی جو جوانی میں عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب یہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ہر طرف سے فارغ ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں آئیں اور رحمت کے ان ساعتوں میں اپنے آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اس میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اس میں میں یہ چاہتا ہوں نوجوان نسل کے لیے، یہ ماہ مبارک تو ویسے ہی بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، تعلیمی جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک رکا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نیتوں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم خاص عمل کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کا احترام کریں، ماہ مقدس کے روزے رکھیں، اس کی تراویح ادا کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ جو کرونا وبا ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے، یہ دعائیں کریں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ کل آپ کے خدمت میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ احباب جنہوں نے ابھی تک
पाक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचें और इस मुकद्दस महीने के अंदर इस चैनल के जरिए आप वो तमाम फजाइल, वो तमाम मसाइल जिनके सवालात आपके ज़हनों में हैं उनके जवाब हम इस स्क्रीन के जरिए आप तक लेके आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना वबा से हमें जल्द अज जल्द निजात अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल दोबारा नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।